بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ مؤمنون میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب یعنی مرتبے کے اعتبار سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ مطلب یہ کہ دنیا جو ہے وہ برزخ کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی ہے جتنی کہ ماں کا پیٹ دنیا کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ عقیدہ نمبر 1، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ تو ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ تو جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، یعنی کہ بغیر دیکھے ایمان لانے کا حکم ہے، اور اب غیب نہ رہا یعنی کہ بغیر دیکھے نہ رہا، بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں، دیکھی ہوئی ہو گئیں۔ اس وجہ سے اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے یعنی سابقہ جھٹلانے والی امتوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان لانے نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ تو اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، بغیر دیکھے ایمان لانے کا ہے،
اور اب غیب نہیں رہا، بغیر دیکھے نہیں رہا، بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں، دیکھی ہوئی ہو گئیں، لہٰذا اب ایمان لانا معتبر نہیں۔ عقیدہ نمبر 2 ہے مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، یعنی تکلیف اور اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بے عینی یعنی بالکل ایسے ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں کہ روح پر جو گزرتا ہے، بدن پر جو گزرتا ہے، روح کو وہ سب معلوم ہوتا ہے، روح ان سب سے متاثر ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 3 ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ، مرتبے کے مطابق مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، یعنی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، یعنی عرش کے نیچے جو فانوس ہیں جن میں چراغ جلا کر لٹکایا گیا ہے ان میں، تو بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ اعلیٰ علیین جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات کو کہتے ہیں، تو بعض کی اعلیٰ علیین میں یعنی جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات میں، تو بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے، جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، قبر کے قریب ہونے ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، یعنی کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ جس طرح سے کوئی پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے اور اس کو جب نکال دیا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی روح جب اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے وہاں جاتی ہے، لیکن کون سے انسان کی؟ بندہ مومن کی۔ تو اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر، ایک پرندہ پہلے قفس میں پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاہد۔ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرع حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قرب و بعد مکانی یکساست، یعنی کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ کافر کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، مرگھٹ ہندوؤں کے مردہ جلانے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو بعض کی روحیں ان کے مرگھٹ پر، ان کے مردہ جلانے کی جگہ پر یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں۔ چاہے برہوت کیا ہے؟ کہا کہ یمن میں ایک نالا ہے، تو بعض کی اس یمن کے نالے میں رہتی ہیں جسے چاہے برہوت کہا جاتا ہے۔ بعض کی پہلی دوسری 7ویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں۔ سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تو بعض کی سجین میں جہنم کی ایک وادی میں رہتی ہیں، اور وہ کہیں بھی ہو
جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ مومنین کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں جاتی ہیں آتی جاتی ہیں، اور جو کافرین ہوتے ہیں ان کی روحیں قید ہوتی ہیں، ان کو کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 4 ہے یہ خیال کہ وہ روح کسی بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، کسی دوسرے بدن میں، یا تو کسی انسان کے بدن میں چلی جاتی ہے یا پھر کسی جانور وغیرہ کے بدن میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، اسی کو تناسخ اور آواگمن بھی کہتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان کی روح مرنے کے بعد میں کسی دوسرے انسان یا کسی جانور کے بدن میں چلی جاتی ہے، یہ محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 5 ہے موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو، جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ موت کے معنی کیا ہے؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو اس وقت موت آ جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، روح مر جاتی ہے تب موت آتی ہے، نہیں، روح جب جدا ہو جاتی ہے تب موت آ جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، روح کا مر جانا مانے، روح کا ختم ہو جانا مانے، وہ بد مذہب ہے۔ عقیدہ نمبر 6 ہے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ فاحتم لها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصائقا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر اسے لوگ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے لے چلو، اور اگر بد ہو تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے ہائے اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اس کی آواز انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے۔ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر اسے انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ تو مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کے کلام کو عوام، جن و انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ عقیدہ نمبر 7 ہے جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 8 ہے جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، اور ان کے مہیب بال یعنی ان کے خوفناک بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں، یعنی نہایت سختی کے ساتھ کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں بر رب کا، تیرا رب کون ہے؟
دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہوتا ہے تو پہلے سوال کا جواب دیتا ہے یا دے گا، اگر مسلمان ہوگا پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک پکارنے والا پکارے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا تو سو جیسے دولہا سوتا ہے، نم کا نومت العروس، تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے، یعنی قبر کی کشادگی مرتبے کے مطابق مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ تو بعض کی جو قبر ہے اس کی وسعت، بعض کی قبر کی وسعت 70 ہاتھ لمبی چوڑی ہوگی، اور بعض کے لیے جتنی اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنی قبر کو کشادہ کر دے گا، یہاں تک کہ اتنی بھی کر دے گا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ اور قصات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، قصات یعنی کہ گناہ گاروں نافرمانوں میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، ان کی معصیت کے لائق، ان کے گناہ کے لائق، جس طرح کا گناہ ہوگا اسی طرح کا ان پر عذاب ہوگا۔ پھر اس کے پیران عظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر یعنی کہ گناہ گار مومن پر عذاب قبر کا عذاب شب جمعہ آنے تک ہے، جمعے کی رات آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی کہ بعض نے کہا ہے کہ گناہ گار مومن پر جو قبر کا عذاب ہوگا وہ جمعے کی رات آنے سے پہلے تک ہوگا، جیسے ہی جمعے کی رات آئے گی وہ عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً فوراً بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، یہ کہ پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معاً فوراً بند کر دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے، تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ
اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا، یعنی لوہے کا ہتھوڑا ہوگا۔ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ جو ہے وہ خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، یعنی اس کے جو اعمال ہوں گے برے اعمال وہ اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر، یعنی مناسب شکل اختیار کر کے کتا یا بھیڑیا یا کوئی اور شکل بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور نیکوں کے اعمال حسنہ، نیک اعمال، اچھے اعمال مقبول و محبوب صورت پر، پسندیدہ اور مقبول صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ عقیدہ نمبر 9 ہے عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے، اسی طرح سے تنعیم قبر یعنی کہ قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں۔ عذاب قبر ہو یا تنعیم قبر ہو، قبر کا عذاب ہو یا قبر کی نعمتیں ہوں، دونوں جسم اور دونوں پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، یعنی کہ عذاب و ثواب انہی پر ہوگا جو جسم کے اجزائے اصلیہ ہوں گے، جو کہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، عذاب و ثواب انہی پر ہوگا، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جن کو عجب و ذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہیں، یعنی جسم کی اصل، جسم کے بیج وہی ہیں، ولہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں، کسی دوسرے جسم میں نہیں ہوگا بلکہ اسی جسم میں ہوگا جو اس کا اپنا جسم ہوگا۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہیکل جوان، بیماری کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے، یعنی پہلے ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، یعنی کہ روز قیامت کا پلٹ کر آنا ہے۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی ہیئت پر لا کر انہی پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترغیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، اسی پہلے والے جسم میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 10 ہے مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ مسئلہ بیان کیا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام و علماء دین و شہداء و حافظان قرآن یا قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، جیسا کہ معاذ اللہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، تو جو شخص یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توحید ہے۔